میں ہوں فراز احمد مغل۔ علی امین گڈھاپور صاحب نے اقتدار گزارا 19 مہینے کی وزارت، عمران خان کی رہائی کے لیے جو بڑے بڑے جلسے کیے، اسلام آباد دھرنا، ایک قتال ہوا سب سے بڑا، 14 لوگ شہید ہوئے اور تقریباً 500 کے قریب لوگ وہ ہیں جو زخمی ہوئے۔ السلام علیکم، میں ہوں فراز احمد مغل۔ آج ہم بات کریں گے علی امین گڈھاپور صاحب نے 19 مہینے کے اقتدار گزارا، 19 مہینے کی وزارت اعلیٰ شپ گزاری اور عمران خان کی رہائی کے لیے انہوں نے اس 19 مہینوں میں جو بڑے بڑے جلسے کیے یا بڑے بڑے اسلام آباد کی طرف مارچز کیے، لاہور کی طرف مارچز کیے، چند ڈیٹیل میں نے جو چھوٹی سی اکٹھا کی ہے۔ ایسے تو بہت سارے اتنے جلسے ہیں کہ جو چھوٹے ہوئے ہیں یا چھوٹے شہروں میں ہوئے ہیں تو وہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے، صرف اور صرف جو سب سے بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں آج میں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جب علی امین گڈھاپور نے اقتدار سنبھالا، جب وزارت اعلیٰ شپ سنبھالی تو سب سے پہلا 9 مئی آیا، کیونکہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد مئی آیا اور کیونکہ 9 مئی کو جلسہ کرنا تھا سب سے بڑا، تو سب سے بڑا جلسہ 9 مئی کو ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا اور ڈیرہ اسماعیل خان کا بیساکھی گراؤنڈ کو بھرا گیا۔ اور بیساکھی گراؤنڈ میں یہ وہ گراؤنڈ ہے جہاں پر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہاں پر جلسہ کیا تھا اور یہ ڈیرہ اسماعیل خان شہر کا سب سے بڑا گراؤنڈ ہے۔ اس کے بعد 8 جون آ جاتا ہے اور 8 جون کو علی امین گڈھاپور صاحب سوات کا جلسہ کرتے ہیں، جو کہ تاریخی جلسہ ہوا سوات میں۔ اس کے بعد 26 جولائی 2024 کو پھر جلسہ ہوتا ہے، ٹھیک ایک ہی مہینے کے اندر بنوں کے اندر۔ اس کے بعد 5 اگست خان صاحب کی کیونکہ گرفتار کیا گیا تھا تو یہ دن اس حوالے سے منسوخ کیا جاتا ہے۔ سوابی میں جلسہ کیا جو کہ سب سے بڑا ہوا۔ 8 ستمبر جو کہ سنجانی کے مقام پر جلسہ ہوا، پھر اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے۔ 4 اکتوبر کو اسلام آباد ڈی چوک تک علی امین گڈھاپور صاحب آئے۔ اسی طرح 9 نومبر سوابی جلسہ، سوابی میں یہ جو انٹرچینج کے پاس جلسہ ہوا تھا یہ وہ جلسہ ہے۔ 24 نومبر اسلام آباد دھرنا، جو کہ ایک قتال ہوا سب سے بڑا، 14 لوگ شہید ہوئے، 120 کے لوگوں کو گولیاں لگی اور تقریباً 500 کے قریب لوگ وہ ہیں جو زخمی ہوئے متعدد اس میں۔ 26 نومبر کے بعد پھر ہوتا ہے جلسہ سب سے بڑا پاکستان تحریک انصاف کا 15 دسمبر 2024 کو۔ پھر آ جاتا ہے 8 فروری۔ 8 فروری کو علی امین گڈھاپور صاحب نے لاہور جانا تھا اور لاہور مارچ پشاور سے نکلے تھے اور اسلام آباد کی طرف۔ اسی طرح 8 فروری پھر آیا سوابی جلسہ۔ 8 فروری کے بعد پھر سوابی انٹرچینج کے اوپر جلسہ ہوتا ہے۔ 5 اگست ملک گیر احتجاج جو سب سے بڑا ہوا پشاور میں، اور پشاور کے جو کہ ٹول پلازا سے لے کر اور حش نگری تک یہ ریلی اور جلسہ تھا اور بہت بڑی ریلی تھی پشاور کی تاریخ کی بڑی۔ اس کے بعد 15 اگست کو دوبارہ ہوتا ہے پہاڑ پور کے اندر یہ بھی جلسہ۔ اس کے بعد رنگ روڈ اس کے بعد جلسہ ہوتا ہے 27 ستمبر 2025 کو۔ اور یہ ٹوٹل جو سب سے بڑے جلسے ہوئے، اس میں سوابی کے مقام کے اوپر 3 جلسے ہوئے اور اس کے علاوہ ایک جلسہ جو مجھے یاد آتا ہے بڑا مانسیرا میں ہوا تھا، جو بابر سلیم سواتی لوگوں نے کروایا تھا، وہ بھی سب سے بڑا جلسہ ہوا تھا۔ اسی طرح 2-3 مارچ وہ ہیں جو کہ ایک مارچ مجھے یاد ہوتا ہے کہ سب سے بڑا مارچ سوابی کی طرف روانہ تھا اور اسلام آباد جانا تھا، جبکہ اڈیالہ جیل سے خان صاحب کا حکم آیا تھا کہ آپ سارے قافلے کو واپس کریں اور اسی دن ہی تقریباً رات کے 11 بجے اس دھرنے کو ختم کیا گیا تھا اور سارے لوگ واپس گئے تھے۔ تو یہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں نے کلیکٹ کی ہے اور اس میں بہت سارے ایسے جلسے ہیں جو میں نے یہاں پر بتائے نہیں ہیں، ابھی بھی بہت سارے ہیں اور یہ 19 مہینوں کا تھا۔ تو ہر مہینے میں ٹوٹل جو یہاں پر میرے پاس ڈیٹیل ہے میں وہ آپ کو بتا دوں، 20 اٹیمپٹس، 20 جلسے کیے 19 مہینے میں۔ تو یہ جانیں کہ 19 مہینوں میں 20 جلسے، 20 دھرنے علی امین نے کیے کہ ہر مہینے میں سب سے بڑا دھرنا، سب سے بڑی ریلی کی۔ جہاں تک صوبے کی بات ہے تو صوبے کی گڈ گورننس کی جو پروگریس ہے تمام تر خیبر پختونخوا کی عوام کے سامنے ہے جو علی امین نے کیا۔ بہت شکریہ۔